الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ منہدہ القائلون ولا یحصی نعماءہ ولا عادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النظير السراج المنير الطهر الطاهر الضر الفاخر على الأمر الظاهر المنصور المؤيد الرسول المصدق سيدنا ونبينا بالقاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستقيم الملجأ الحاربين وعصمة المعتصمين روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن الدنیا قد ادبرت وآذنت بوداع وأن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بابتلاء ألا وإن اليوم المزمار وغدا الصباح والصدقة الجنة والغاية النار أفلا تائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم موسه. تمام تعریفیں پروردگار کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور اس کے بعد ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ اس موت اور حیات کے ذریعے سے آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر ہو. سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ولادت و سعادت شہزادی کونین مادر حسنین ام ابیہا جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں تمام مومنین کی خدمت میں علماء اعلام مراجع کرام اور حکومت میں کمانے کے ایمان. کیونکہ آج ولادت کی تاریخ ہے اور پچھلے ہفتے بھی میں نے شہزادی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے کچھ عظمت اور اس کے بعد سیرت کے حوالے سے مختصر سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے بھیجے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اللہ نے اسی سلسلے کو یعنی ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے پیغمبر اکرم کے ذریعے سے کچھ ایسی ہستیوں کو متعارف کرایا جو ہماری ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، یعنی کشتی نوح کی ہے۔ جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا، اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے جو کشتی پہ سوار نہیں ہوا، جو کشتی سے کنارہ کش ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ وہی اہل بیت، انہی اہل بیت میں سے جس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جو محور طہارت بھی ہے، محور عصمت بھی ہے۔ اور جیسے ہمارے نبی کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اسی طریقے سے شہزادی کونین کے لیے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جیسے عالمین کی ہدایت کے لیے رسول رحمت بن کے آئے تھے، اسی طریقے سے عالمین کی عورتوں کے لیے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سردار بن کے آئے، اور اس ہدایت کو الگ نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی جو ہدایت ذات رسول سے امت تک پہنچ رہی تھی، وہی ہدایت کا سلسلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے اور میں جو بات کل بھی کر رہا تھا یا اکثر کرتا ہوں کہ عورتوں کے حوالے سے ان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 مرحلوں میں تقسیم کیا، یعنی خواتین کی زندگی 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک بیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ کسی کی زوجہ بنتی ہے، بیوی بنتی ہے، پھر وہ کسی کی ماں بنتی ہے۔ یہ تینوں دور، تینوں ادوار، تینوں مرحلے خواتین کی زندگی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ جو اچھی بیٹی نہیں بن سکتی وہ کبھی اچھی بیوی نہیں بن سکتی، جو اچھی بیوی نہیں بن سکتی وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ خواتین کے یہ تینوں مرحلے ہیں، وہ چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، تینوں مرحلے میں خاتون کی سیرت، خاتون و کردار اس مرحلے پہ ہو کہ وہ ایک اچھی خاتون کہلا سکے۔ بحیثیت بیٹی، بیٹی کے لیے میں رات بھی کہہ چکا ہوں، 2-4 جملے آگے بڑھاتا ہوں اور بات کو اپنی مکمل کر لیتا ہوں کہ بیٹی اچھی اسی وقت بنے گی، بات کو پھر گھما رہا ہوں، بیٹی اچھی اسی وقت بنے گی جب اس کی تربیت اچھی کی جائے گی، اور تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے۔ بالخصوص بیٹی کی تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ ماں اسے بتائے گی کہ بحیثیت بیٹی اسے کیا کرنا ہے۔ جتنی لائق بیٹی ہوگی، جتنا کردار بحیثیت بیٹی اس کا بلند ہوگا، اتنا ہی کردار بحیثیت زوجہ اس کا نکل کے آئے گا۔ میں نے کبھی جملہ کہا تھا، پھر آپ دوہرا رہا ہوں جملے کو، اگر اچھی تربیت ہوگی، یا لفظ بدل دوں، اگر اپنی تربیت پہ بھروسہ ہوگا
والدین کو، تب جا کے کہیں یہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنے داماد کے گھر جا کے یہ پوچھ سکے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا۔ ورنہ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی ہے، ہم نے اسے سکھا کے بھیجا ہی یہ ہے کہ بیٹی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، تو جس کے پیچھے سے اتنا بڑا سپورٹ ہو وہ اپنے سسرال جانے کے بعد کس کو اہمیت دے گی؟ تو کردار یہ نہیں ہے کہ اسے آپ یہ سمجھا کے بھیجیں کہ بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم نہیں، جب اسے بھیجیے یہ بتا کے بھیجیے کہ بیٹی آج کے بعد تیرا وہی گھر ہے، دکھ بھی اسی گھر میں گزرے گا، سکھ بھی اسی گھر میں گزرے گا، تکلیفیں آئیں گی اسے بھی برداشت کرنا ہوگا، خوشیاں ہوں گی اسے بھی۔ تربیت ہی ہونی چاہیے۔ اب میں جملہ کہوں، آپ دیکھیں کہ شہزادی کے حوالے سے گفتگو بحیثیت بیٹی، شہزادی کا کردار بحیثیت بیٹی کیا ہے؟ بحیثیت بیٹی شہزادی کا کردار، رات میں جملہ کہہ چکا ہوں، اس عظیم منزلت پر پہنچا ہے کہ شہزادی نے بحیثیت بیٹی وہ کردار ادا کیا ہے کہ ذات رسول کو یہ کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس لیے کہ ماں اپنے بچے کی جتنی خدمت کرتی ہے اتنا کوئی اور کسی کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ یا آپ اسے بہتر جانتے ہیں، ہر بچے کی خوشی ماں کی خوشی ہوتی ہے، بچے کی تکلیف ماں کی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں تکلیفوں میں زندگی گزار سکتی ہے، مگر کبھی اپنی اولاد کو اپنے اولاد کے لیے تکلیف گوارا نہیں کرتی ہے، اذیت گوارا نہیں کرتی ہے۔ یہ ماں کا کردار ہوتا ہے، ماں چاہے جیسی ہو مگر اپنے اولاد کے لیے وہ رحمت کا نمونہ ہوتی ہے۔ تو فرمانا پڑا کہ فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ میں جب یہ جملہ کہا تھا پھر دوہرا ہوں جملے کو، ولادت کی تاریخ ہے کہ رسول آئے اور آنے کے بعد پوچھا کیا یا علی تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ میری بیٹی کو، لفظ بیٹی کا کہ نہیں پوچھا تھا، تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ رسول مولا کرام نے کیا فرمایا کہ میں نے بنت رسول کو، فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا، اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ یہی سب سے بڑی سیرت ہے، یہی سب سے بڑا کردار ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے عبادتوں میں مددگار بن جائے، عبادتوں سے رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا شادی جب تک نہیں ہوئی ہے عاصم بھائی تب تک فجر بھی ہوتی ہے، مغربین بھی ہوتی ہے، ظہرین بھی ہوتی ہے، جمعہ بھی ہے، عید ہے، بقرعید بھی ہے۔ شادی ہو گئی، فجر گئی، تھوڑے سے زندگی آگے بڑھی، زندگی کے مسائل میں الجھے، مغربین گئی، ظہرین سے نوکری میں پہلی چلی جاتی ہے۔ صلوات دیجیے محمد والے الزام کس پہ آیا بیچاری؟ تو بیوی کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف خود گھر میں عبادت کرے، بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کو بھی اپنی عبادت کے ذریعے اسے اتنا مجبور کر دے کہ وہ شرمندگی کے ساتھ کم سے کم یہ احساس کر سکے کہ مجھے بھی عبادت کرنا چاہیے۔
خود بھی فجر میں اٹھے، شوہر کو بھی فجر میں اٹھائے۔ یہ بیوی کا کردار ہونا چاہیے۔ مگر سوال یہی ہے، جب ہم نے بحثیت بیٹی کی تربیت کی تھی، جب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم اٹھ بھی جاتے ہیں، بچہ ہمارا سو رہا۔ میں یہ بات اکثر ہندوستان یو پی میں کہتا تھا، یہاں مجھے اسکول ٹائمنگ پتہ نہیں، ہمارے یہاں عام طور پہ 6:30 بجے بسیں آتی ہیں، 7 بجے اسکول ہوتا ہے، کبھی اگر 1 گھنٹے پہلے نماز ٹائم 6 بجے تک رہتا تھا، بسیں 6، سوا 6، 6:30 پہ آتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ والدین اٹھے نہیں اٹھے، ماں اٹھی نہیں اٹھی، مگر اٹھ بھی گئی تو کیا ہوتا تھا، نماز نہیں ہوتی تھی۔ پہلے بچے کے لیے ٹفن تیار کرنا، یہ وہ بچہ کب اٹھایا جاتا تھا، جب بس آنے میں 15 منٹ رہ جاتے تھے، یعنی نماز ٹیکنیکل۔ میں یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ جو بچہ وقت نماز کا وقت ختم ہونے کے 15 منٹ بعد اٹھایا جا سکتا ہے، اگر اسے 15 منٹ پہلے اٹھا دیا جائے تو یہ بھی کہا جاتا بیٹا اس کو پہلے نماز پڑھ لو، پھر ڈریس پہنو، پھر سو جاؤ۔ جو ماں اسے آدھے گھنٹے بعد اٹھا رہی ہے، کیا وہ اسے آدھے گھنٹے پہلے نہیں اٹھا سکتی؟ مگر ہمارے یہاں یہ محبت کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، کہ خود اٹھ گئی ہے، کاروبار میں کام میں لگی ہوئی ہے، بچے کو سو کھا جائے، ٹفن تیار ہو جائے، ساری تیاری یا بس ٹائم ہو جائے، ہم اس کی محبت میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسے تکلیف نہ ہو، ساری تیاریاں مکمل ہو جائے تب اسے اٹھایا جائے۔ اگر یہ کام پہلے کر لیا جائے، اب کیا ہو جاتا ہے، جب ہم نے اس کی تربیت کی تو ہم نے اسے نماز کے لیے نہیں اٹھایا۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یا کمال یہ ہو گیا، اس نے اپنے گھر میں کبھی مصلی پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ جب اس نے اپنے گھر میں بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جب اس نے اپنے گھر میں کبھی مصلی دیکھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، میری ماں کبھی مصلی پہ ہے، میری بڑی بہن کبھی مصلی پہ ہے، میرا باپ کبھی مصلی پہ ہے، تو ظاہر ہے جب وہ آج جائے گی اسے کیا پتا۔ جب اسے اٹھایا نہیں گیا، آج وہ دوسرے اٹھائے گی نہیں۔ اس کے سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اٹھانا اذیت دینا ہے۔ اسے وہاں نہیں اٹھایا گیا تھا، وہ یہاں نہیں اٹھاتی بیچاری۔ تو میں جملہ کہہ رہا تھا، رسول نے کہا تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ فرمایا میں نے عبادتوں میں مددگار پایا۔ کیا مطلب؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہے، اس لیے ہماری اکثر قضا ہوتی رہتی ہے۔ ہم کہیں تو کچھ بڑی بات نہیں ہے، ہم پہلے پڑھتے تھے صبح ظہر مغرب پڑھ، صبح نہیں پڑھتے تھے، بیوی آئی اس نے ہمیں صبح کہنا شروع کر دیا، کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جس کی ایک پوری رات ہزار تکبیروں میں گزر جاتی تھی، اس کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ پوری رات ہزار تکبیروں میں گزر جاتی تھی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ سجدے میں جاتے تھے تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان سجدے میں گیا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے کپڑا پڑا ہو، یہ عالم تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لفظ آسان کر دوں، ولادت تاریخ ہے، شاید آپ محفوظ بھی ہو سکے جملہ۔ وہ کہہ رہا ہے جس کی ایک ضربت عالمین کی عبادت میں بھاری ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے، بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں ایک مصلی بچھتا تھا، علی کہنا یہ چاہ رہے تھے جہاں جس حجرے میں ایک مصلی بچھتا تھا، آج حجرے میں 2 مصلی بچھتے ہیں۔ اور جملہ کہہ دوں، بات مجھے مکمل کر دوں، جب عبادتوں کا یہ عالم ہو جائے، جب 2 مصلی ایک ساتھ بچھے، زوجہ اور شوہر کے 2 مصلی میاں اور بیوی کے برابر میں بچھ جائیں،
تب کہیں جا کے اولاد حسن و حسین جیسی پیدا ہوتی ہے، زینب و ام کلثوم جیسی پیدا ہوتی ہے۔ علیہ السلام۔ کردار آپ بہتر جانتے ہیں، وہ مجاہد جس کی ساری عمر، ساری زندگی نصرت رسول میں گزری، نصرت رسول میں گزری، دین کی تبلیغ میں گزری، اس کی ہمسر بنی۔ میں نے کبھی جملہ کہا تھا کہ وہ علی جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ کو لسان اللہ کیوں کہا جاتا ہے، تو امام نے ترجمہ فرمایا کہ تاکہ لحسن فاطمہ، تاکہ میں اس زبان سے فاطمہ کی ثنا کر سکوں، فاطمہ کی تعریف کر سکوں۔ یعنی فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس کی تعریف کرنے کے لیے اللہ کی زبان کا ہونا ضروری ہے۔ وہ بھی جس کی اتنی عظمت ہے، مگر سیرت کیا ہے؟ گھر میں ایک کنیز ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، اگر نوکر ہم نے رکھ لیا ہے تو سارا کام وہی کرے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے تنخواہ دے دی ہے، اسے پیسے دے دے۔ کتنا دینا یہ بات کی بات ہے، دینا بھی ہے، نہیں دینا یہ بات کی بات ہے، مگر رکھا ہے تو سارا کام اسے کرنا ہے، برتن بھی اسے دھلنا ہے، کپڑے بھی اسے دھلنا ہے، کھانا بھی اسے بنانا ہے، صفائی بھی۔ مگر شہدائی کے ساتھ کیا ہے؟ ایک کنیز ہے، ہو جائے، سارا کام کنیز کے ذمہ نہیں ہے۔ ایک دن فضہ کام کرے گی، ایک دن زہرا کام کرے گی، یہ ہے سیرت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے کردار، وہ کیا ہے میاں بیوی کے درمیان کہ ذمہ داریوں کو تقسیم کرو۔ گھر کا کام بیوی کرے گی، باہر کا کام شوہر کرے گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر گھر کے کام میں اپنی بیوی کا ساتھ دے دے تو جھوٹ کو گناہ ہو جائے گا، نہیں، اس کا بھی دین نے ثواب رکھا ہوا ہے نفر بھائی، اس کا بھی ثواب رکھا ہوا ہے۔ بہرحال وہاں بات جانے دیجیے، بات بہت طویل ہو جائے گی۔ تو یہ بحثیت ماں تربیت کا عالم یہ ہے۔ میں ایک اشارہ کرتا ہوں، باتوں کی مکمل کر لیتا ہوں کہ مجھے دو باتیں اور الگ سے کرنی ہے جہاں تک مجھے جانا ہے۔ ماں ظاہر ہے کہ شہزادی سے عظیم ماں دنیا میں پیدا نہیں، مگر کردار میں بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ مسجد میں رسول نماز پڑھاتے ہیں، شہزادی امام حسن و حسین کو آراستہ کر کے مسجد میں بھیجتی ہے۔ وہ دور کا آج ہمارے یہاں نماز کے بعد ذرا سے تقریر ہو جائے، 15 سے 20 منٹ ہو جائے، کتنوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، لیکن وہاں وہ دور تھا کہ رسول نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے۔ تو صرف یہ نہیں کہ جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ، نہیں، جاؤ نماز پڑھنا، نانا خطبہ کیا دیتے ہیں وہ سننا، پھر آ کے گھر آئے تو شہزادی پوچھتی تھی تمہارے نانا نے آج مسجد میں کیا خطبہ دیا؟ کبھی ہم نے اپنے بچے سے پوچھا ہے جب گھر واپس آیا ہو کہ مولانا صاحب نے آج خطبے میں کیا کہا تھا؟ کبھی ہم نے اپنے بچے سے پوچھا ہے مولانا صاحب نے مجلس میں آج کیا کہا ہے؟ غلطی دونوں طرف سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مجلس میں بھیجتے ہیں، یہ میری شکایت جب سے آیا ہوں تب سے، اور انشاءاللہ کب ختم ہوگی مجھے پتا نہیں ہے، مگر یہ بات سچائی ہے آپ کے یہاں کہ بچے فرش ادا پہ نہیں آتے، چاہے وہ مسجد میں ہو رہی ہو، چاہے وہاں بازار ہو رہی ہو۔ نماز تک معاملہ تو میں نے دیکھا ہے، چاہے وہ شور مچانے آتے ہو، جو بھی آتے ہو، مگر حاضری رہتی ہے، اور اس لیے پتا چل جاتا ہے کہ مغرب میں خاموش رہتے ہیں، عشاء میں پوری مسجد سر کو اٹھائے رہتے ہیں، تو پتا چلتا ہے بچے ہیں۔ مگر اس کے بعد سناٹا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسجد تک لے آئے ہیں نماز کے لیے، کیا ان بچوں کو فرش ادا پہ مجلس میں نہیں ملا سکتے؟ اس لیے کہ اس وقت تک تربیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اہل بیت کی سیرت ان تک نہیں پہنچائی جائے گی، جب تک نہیں پہنچائی جائے گی نہیں سیرت سننا چاہتے نہیں، تو ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ سے فرش مجلس یہاں ہو رہی ہے، 50 بچے، 100 بچے، 150 بچے آپ وہاں لے جائیں گے، ان میں کوئی کمی، تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر فرش ادا تک نہیں آتی۔ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ ہماری کمی ہے۔ ایک شاید یہ ہو سکتی ہے جو والدین ذمہ داریوں میں ہے، ایک یہ ہے شاید ہمارے یہاں خطیبوں کا، ذاکروں کا، علماء کا وہ کردار رہ ہی نہیں گیا ہے، یا وہ بیان رہ ہی نہیں گیا ہے جو بچے آگے سنیں، کہ انہیں پتا ہے کہ سننے لائق شاید بات پوری مجلس میں ہونی ہی نہیں ہے۔ تو کیا ظاہر ہے کہ امام حسن آتے تھے، شہزادی پوچھتی تھی آج تمہارے نانا نے کیا خطبہ دیا، امام حسن بیان فرماتے تھے۔ جب اس طرح سے تربیت ہوگی اولاد کی، تب جا کے اولاد لائق کہلائے گی، اولاد اچھی کہلائے گی۔ تو شہزادی کردار ہے۔ اب بس میں 2 باتیں اور کرتا ہوں، بات مکمل کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ان سب ساری چیزوں کے ساتھ اگر ہم غور کریں تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ سیرت کا مطلب کیا ہے کہ جو شہزادی کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے، شہزادی کو جو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہونا چاہیے، شہزادی جس سے خوش ہو اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، جس سے ناراض ہو اس سے ہمیں ناراض ہونا چاہیے، ان کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہونی چاہیے، ان کی ناپسند ہماری پسند ہو۔ میں پچھلے ہفتے بات کہی تھی، شہزادی نے ایک ہی جملہ فرمایا ہے، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک اللہ کے کتاب کی تلاوت، ایک اپنے باپ رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا، تیسرا انفاق فی سبیل اللہ۔ میں آپ کو لے آیا آخری مرحلے میں، انفاق یعنی کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، اس لیے دنیا بہت خرچ کرتی ہے، کیونکہ پیسہ ہے تو خرچ ہوگا، ہاتھ کی میل ہے، پیسہ ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اسے صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے وہاں انویسٹ کرتا ہے، وہاں لگاتا ہے جہاں سے اسے زیادہ فائدہ ریٹرن ملے۔ ایک اشارہ کروں، ضرورت نہیں ہے بہت بڑے بڑے کام کرنے کی، مسجد بنوائیے بہت اچھی بات ہے، مگر ہم جیسا آدمی پوری مسجد تو نہیں بنوا سکتا نا بھائی۔ آج مسجد بنوانے کے لیے 2 کروڑ چاہیے، 3 کروڑ چاہیے، امام بارگاہ نہیں بنوا سکتا، مدرسہ نہیں بنوا سکتا، کالج نہیں بنوا سکتا، تو کیا ہم اصالہ ثواب نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، اللہ کبھی کبھی یہ موقع فراہم کرتا ہے، صرف ہماری نظر ہونی چاہیے۔ انہی میں سے ایک موقع آپ کے پاس آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے اسی مسجد میں انشاءاللہ بہت جلد، بلکہ شاید شروع بھی ہو گیا ہے، تو سارا معاملہ یہاں لائٹ بل کا رہتا ہے، لائٹ کا رہتا ہے، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں۔ ماشاءاللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنی ہماری آمدنی نہیں ہے مسجد کی جمعے کی، اس سے کہیں زیادہ مہینے کی لائٹ بل آتی ہے بیچاری، اس کا کون دیکھے؟ اس کا ایک رائے حل جو نکلا ہے آسان بھی ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے اپنے لیے اپنے حصے میں ثواب حاصل کرنے کا۔ اور میں جملہ کو، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیا آپ کو ثواب مل گیا، اب دوبارہ پڑھیں گے تبھی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ ایک بار پڑھ لی کے بعد سب چلتا رہے گا، چلتا تھا۔ مگر کچھ ایسے کام ہیں جو ایک بار کر لیجئے، جب تک وہ باقی رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، پورے ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ جب اسی میں سے آیا ایک موقع ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد میں انشاءاللہ تعالی سولار کا کام شروع ہو گیا ہے، شاید پینل وغیرہ آ گئے ہیں، جمعہ بعد شروع ہو جائے گا۔
مگر ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کام ہے تو اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اگر اخراجات زیادہ ہیں تو اس میں بغیر کوئی بھی کام ہو بغیر مومنین کے تعاون کے نہیں ہوتا ہے، بغیر مومن تعاون نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے ٹرسٹ کی جانب سے بھی، میں اپنی جانب سے بھی کرتا ہوں کہ ایک موقع ہے اور ہر آدمی مومنین میں سے جو بھی چاہے وہ اپنے مرحومین کی طرف سے سارے ثواب کرنا چاہتا ہو، اپنے نامہ اعمال میں ثواب اضافہ کرنا چاہتا ہو، جو بھی ہو، اس لیے کہ یہ جب تک باقی رہے گا، ہم رہے نہ رہے، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو 16 کا کام شروع ہو گیا ہے، آ گیا، پینل وغیرہ بن رہے، مگر جو کام بڑا ہے شاید 3 ساڑھے 3 4 لاکھ روپے کا جو بھی اسٹیمیٹ ہوگا، تو آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ جو حضرات جو نہیں بلکہ میں کہتا ہوں ہر کوئی تھوڑا تھوڑا حصہ لے لے، اس لیے کہ اگر تھوڑا تھوڑا حصہ ہم نے لے لیا، ایک کوئی بوجھ ہو اکیلا انسان اٹھائے گا تو اسے بھاری لگے گا، 10 مل کے اٹھائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، بعد نماز آپ جو ٹرسٹ کے افراد ہیں، ماسٹر سخاوت صاحب ہیں، سیکریٹری صاحب ہیں، ابوذر صاحب ہیں، اور صدر صاحب جناب محمد اصغر صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو بھی افراد ہیں آپ ان سے رابطہ کیجیے، مگر ہر کوئی اس کار خیر میں شرکت کرے اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا وعدہ نہیں دے رہا ہوں، مگر اتنا کہہ رہا ہوں، شہزادی کی ولادت کا روز ہے، شہزادی اتنا اجر دے دے گی جو ہمارے تصورات میں بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس یہ سمجھیے کہ شہزادی کے روز ولادت پہ یہ ہماری طرف سے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، مسجد کے لیے ایک تحفہ ہے جو شہزادی کے صدقے میں، شہزادی کے توسط سے ہم اس مسجد کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ ایک بات میری مکمل ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے۔ دوسری بات اگر نہیں کی تو شاید یہ میری کوتاہی ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ ان افراد کا میں متشکر ہوں، ویسے مجھے شکریہ ادا کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جشن بنام شہزادی تھا، وہ دیکھ رہی ہے کون کیسے شریک ہوا ہے۔ ہر انسان کو اس کی شرکت پہ اس کے منشا کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق، اس کے اخلاص کے مطابق اجر ملتا ہے، مگر یہ بارگاہ وہ ہے۔ میں جملہ کہہ کے بات مکمل کروں، میں اس لیے شکریہ کرتا ہوں کہ جو لوگ رات جشن ہوا ہے شہزادی کے حوالے سے، جس اعتبار سے بھی دامے، درہمے، سخنے جیسے بھی شریک ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ جب بھی اس طرح کوئی پروگرام ہو، انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ توفیق دے کہ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اور جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، اہل بیت کا در وہ در ہے جہاں سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا ہے۔ اہل بیت جب غیروں کو عطا کر دیتے ہیں تو اپنے ماننے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے۔ تو ان سب کا متشکر ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شریک ہوئے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار شہزادی کے صدقے میں ان سب کو ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، پروردگار ان سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو روزگار ان کے روزگار میں مزید ترقی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل علی قائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب اللهم صل على سيدة نساء العالمين وبرزة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على وعلي بن محمد